अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन और मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यह महीना माह रब्बिउल अव्वल इस्लामी तारीख़ के हिसाब से काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस महीने में मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। यही वो माह रब्बिउल अव्वल का महीना है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला की खातिर अपने वतन अजीज़ शहर मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। यही वो महीना है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी हुई। चुनाचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद ये सिर्फ अरबों पर ही नहीं, ये सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं, बल्कि सारी इंसानियत पर अल्लाह का एहसान अजीम है। अल्लाह ताला ने हुजूर अक़दस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजकर अल्लाह ताला ने अपने दीन को भी सारी इंसानियत तक पहुंचाया है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद को नाजिल फरमाया और कुरान मजीद के ज़रिए से सारी इंसानियत की रहनुमाई फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरी ज़िंदगी को कुरान मजीद के ऐन मुताबिक गुजार कर एक अमली नमूना भी सारी इंसानियत के सामने रख दिया। चुनाचा ये सारी इंसानियत पर अल्लाह ताला का एहसान अजीम है। इसलिए तमाम ही मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के मौके पर, पैदाइश के मौके पर बड़े जोश व खरोश और खुशी का इजहार करती है। हम में से कई लोग इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे भरते हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने पर फ़ख्र भी महसूस करते हैं, लेकिन थोड़ा रुककर यहाँ पर गौर करने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये तमाम चीज़ें कर या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सुन्नतों को अदा करके ये समझ रहे हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का फ़र्ज़ अदा कर दिया। बिल्कुल नहीं, कहीं ये हमारी ज़बानी जमा व खर्च तो नहीं है, ये गौर करने की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस दुनिया में आकर अपने नबी होने का फ़र्ज़ अदा कर दिया और आपने वो तमाम जिम्मेदारियों को अदा कर दिया जो कि अल्लाह ताला ने आप पर आयत फरमाई थी। अब आगे जो जिम्मेदारियां अदा करना है वो उम्मत मोहम्मदिया के हर उम्मती की जिम्मेदारी है। अब हमें यह सोचना होगा कि हम इस अज़ीमुश्शान नबी के उम्मती हैं, लेकिन हमने क्या उम्मती होने का फ़र्ज़ अदा किया? अगर वाक़तन मैं और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का फ़र्ज़ अदा करना चाहते हैं तो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के तकाज़ों को समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमको करना क्या है, हम पर कौन सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, हमारे सामने कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ तकाज़े हैं जिनको हमको जानना होगा। पहला तकाज़ा तो ये है कि इस माह रब्बिउल अव्वल के मौके से हर मुसलमान को इस माह में खुसूसन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ी गहराई से गौर फिक्र और दिल व जान से मुताला करना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के मुताले से हम पर ये आया होगा, हमको ये बात मालूम होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे।
خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ کہ بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر۔ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے ساتھ کیا سلوک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا تھے، یہ تمام چیزیں ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوگا۔ تو یہ پہلا تقاضا ہے کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا، بڑی ہی گہرائی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ۔ دوسرا تقاضا جو ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ تمام مسلمانوں کو اپنی عملی زندگی کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرائے میں ڈھالنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ در حقیقت تمہارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ محترم ناظرین، انسان جس کو اپنا رول ماڈل سمجھتا ہے اسی کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو چونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ایک امتی ہونے کا دم بھرتے ہیں، تو ہم کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مثالی نمونہ بنانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے عادات و اطوار کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر ایک جز کو ہم کو اپنانا ہوگا، اپنی عملی زندگی میں لانا ہوگا۔ یہی حکم اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے کہ ہم نے ہمارے نبی کو تمہارے لیے مثالی نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے گھر میں ہونے والے شادی بیاہ، اپنے گھر کے تمام معاملات، ہماری تجارت، ہماری سیاست، ہماری گفت و شنید، ہمارے ہر کاروبار اور ہر عمل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ تبھی یہ سمجھا جائے گا کہ ہم نے واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مثالی نمونہ بنایا ہے، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ صرف زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تقریر سے ممکن ہے نا تدبیر سے ممکن وہ کام جو کام زمانے میں کردار کرے ہے۔ محترم سامعین، یہ تھا دوسرا تقاضا۔ تیسرا اور سب سے اہم تقاضا یہ ہے اور وہ ہے دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ اللہ سب کا رب حقیقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قرآن تمام انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کا دین میں ہی تمام انسانوں کی کامیابی ہے۔ اس لیے اس دین کی تعلیمات سے پوری انسانیت کو آگاہ کرنا میری اور آپ کی سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنی زندگی کا ہر لمحہ بس اسی کام میں لگایا کہ اللہ کے دین کو اللہ کی بندوں تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوتی تڑپ کو دیکھ کر خود اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اس بات پر کہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی تڑپ کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر یہ کہا تھا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین نہیں پہنچایا؟
تو سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا دین بالکل اسی طرح پہنچایا جس طرح آپ پر نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ یہاں حاضر نہیں ہیں تم ان تک میری باتیں پہنچاؤ۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے بعد اس نبوت کے اہم ذمہ داری کو یعنی کار نبوت کو امت مسلمہ کے ذمے سونپی ہے۔ اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس فرض منصبی کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے اس فرض کو ادا کر رہے ہیں کیا؟ اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اگر ادا نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں سیرت کے حوالے سے اس پیغام کو سمجھنا ہوگا، تبھی ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر تمام باتوں کی عکاسی کرتا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہترین نمونہ بنانے کی اور امتی ہونے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔